بلوغ اور قدرت. لہذا جس میں یہ تین شرائط ہے وہ مکلف ہے. اب ہم اسی بلوغ کو لے کر آتے ہیں جو بالغ ہو. ان میں عام خاص مطلق. کیوں؟ کیونکہ جو بھی مکلف ہے وہ بالغ ہے. کیونکہ جو بالغ نہ ہو اسے مکلف نہیں کہا جا سکتا. ہر مکلف بالغ ہوتا ہے. جس طرح آپ انسان اور حیوان کے لیے کہتے ہیں کل انسان حیوان. ہر انسان حیات رکھتا ہے. ہر انسان جان رکھتا ہے. جان لہ الحیات حیوان ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر حیوان انسان ہو. نہیں، بعض حیوانات ایسے ہیں جو انسان ہیں، بعض ایسے ہیں جو انسان نہیں ہے. یا نبی اور رسول یہ بھی اسی طرح ہے. ہر رسول نبی ہوتا ہے. کل رسول نبی. ہر رسول نبی ہے. لیکن اس طرح نہیں ہے کہ ہر نبی رسول ہو. چونکہ رسولوں کی تعداد معین ہے، مشخص ہے، اور وہ 313. اور ان 313 میں سے 5 ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے، صاحب شریعت ہے، جن کے بارے میں بعد میں اگر فرصت ہوئی تو گفتگو کی جائے گی. بہرحال یہاں بھی مکلف اور بالغ میں یہی نسبت ہے. ہر مکلف بالغ ہوتا ہے، ہر بالغ مکلف نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ شخص جو دیوانہ ہے وہ حد بلوغ کو تو پہنچ چکا ہے لیکن عقل کی نعمت سے وہ محروم ہے. لہذا اس کو ہم مکلف نہیں کہیں گے. اور عاقل اسی طرح. اگر مکلف کی نسبت عاقل سے دی جائے تو یہاں بھی یہی صورتحال ہے. اور قادر کی لحاظ سے اسی کی نسبت سمجھی تو یہاں بھی یہی نسبت بنے گی. لہذا کہتے ہیں کہ بنابراین وہ شخص جو بالغ، عاقل اور قادر ہو وظائف شرعی کے انجام پر، وہ حقیقت میں ذمہ دار ہوتا ہے اوامر اور نواہی الہی کے مقابل میں. یعنی اوامر اور نواہی پر عمل کرنا اور اوامر کو بجا لانا، نواہی سے پرہیز کرنا، اس کی ذمہ داری شرعی بن جاتی ہے اللہ کی جانب سے. اور جب یہ انسان سرپیچی کرے گا، جب منہ موڑ لے گا، روگردانی کرے گا، سرکشی کرے گا، تو اس صورت میں عذاب الہی سے بچ نہیں سکتا، اس کو عذاب دیا جائے گا. اور جو شخص اوامر اور نواہی الہی کا مطیع ہے، پابند ہے، اطاعت گزار ہے، تو اس کی اطاعت کے سبب اسے پاداش اور جزا دی جائے گی اور جنت کی دائمی نعمات اس کی لیے مخصوص ہو جائیں گی. لہذا یہ ہوا وہ ان افراد کے لیے جو مکلف ہیں. اب آتے ہیں ان افراد کے لیے بھی گفتگو کرتے ہیں جو بچے ہیں، ابھی بالغ نہیں ہوئے. اگر وہ کوئی بھی اچھا عمل انجام دیتے ہیں یا برائیوں سے بچتے ہیں تو کیا اللہ کی نظر میں ان کے لیے بھی کوئی ثواب ہے یا ثواب نہیں ہے؟ اگر برا عمل کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے جو شخص بالغ نہیں ہے، جو بچہ ہے ابھی، مثلا یہ بھی البتہ حاشیے میں ایک چیز تھی جو بیان کرنا ضروری ہے. نمبر ایک میں لکھا ہے کہ بلوغ کی 3 نشانیاں ہیں، علامات ہیں. نمبر 1، 15 سال قمری کامل ہو جائیں، کمپلیٹ ہو جائیں. یہ کس کے لیے؟ لڑکوں کے لیے، بچوں کے لیے. اور لڑکیوں کے لیے 9 سال قمری کمپلیٹ ہو جائیں، مکمل ہو جائیں. جب 10ویں سال میں وہ داخل ہوں تو اس وقت وہ مکلف ہیں. اور بچے لڑکے جب 16ویں سال میں داخل ہو جائیں تو اس وقت انہیں بالغ کہا جائے گا. دوسرے نمبر پر علامت یہ ہے عورت سے اوپر
یعنی شرمگاہ سے اوپر اور ناف کے نیچے، پیٹ کے نیچے، ناف کے نیچے کچھ بال نکلتے ہیں جو بہت سخت قسم کے بال ہوتے ہیں، خشن بال ہوتے ہیں. اگر کسی بچے یا بچی کو یہ بال اس کے بدن میں دکھائی دیں اسی خاص جگہ پر جس کا ابھی ذکر کیا گیا، تو یہ بچہ ابھی بالغ ہو چکا ہے. تیسرے نمبر پر نشانی یہ ہے کہ منی کا انسان سے خواب یا بیداری کی حالت میں خارج ہو جانا، یہ بھی ایک نشانی ہے کہ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو اس طرح کا پانی، جس کو فقہی اصطلاح میں منی کہتے ہیں اور قرآن کی اصطلاح میں بھی منی کہا جاتا ہے، یہ جب نکلے تو وہ بالغ شمار کیا جائے گا. اچھا، اب آگے جو 2 نمبر پہ قدرت پہ انہوں نے حاشیہ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ آیا اسلام شرط ہے تکلیف کے لیے یا اسلام شرط تکلیف نہیں ہے؟ تو کیا اس کا مقصد کیا ہے کہ اسلام شرط تکلیف ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ واجبات اور محرمات جو ہیں مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، بلکہ ہر وہ شخص جن میں یہ شرائط پائی جائیں وہ اللہ کی جانب سے مکلف ہے کہ واجبات الہی کو انجام دے اور محرمات الہی سے پرہیز کرے، اوامر الہی کی اطاعت کرے اور نواہی سے بچ جائے، پرہیز کرے ان سے، نواہی کو بجا نہ لائے. اور اس کا تعلق اس مسلمان اور غیر مسلمان سے متفاوت نہیں ہے، دونوں کے ساتھ، چاہے مسلمان میں یہ شرائط پائی جائیں تو بھی مکلف کہلائے گا، غیر مسلمان میں پائی جائیں تو بھی مکلف کہلائے گا. آیا وہ اصول اور فروع دونوں کا مکلف ہے یا فقط اصول کا؟ ہم کہتے ہیں کہ اصول اور فروع دونوں کا یہ مکلف ہے. اس کے لیے واجب ہے کہ اعتقادات کو دلیل کے ذریعے سے جا کر حاصل کرے، سیکھے اور یقین حاصل کرے اور اسی کا معتقد ہو جائے. اور اس کے بعد اعتقادات کے بعد احکام جو فروعات ہیں فقہیہ، اس کی تعلیم بھی حاصل کرنا اس پر ضروری اور واجب ہے. لہذا یہ تو گزشتہ 2 جو شرائط تھی، ایک بلوغ کی شرط تھی جس کے متعلق حاشیہ تھا کہ نشانیاں ہم نے بیان کر دی، 3 نشانیاں ہیں. دوسرے نمبر پر قدرت والی جو شرط تھی اس پہ بھی ایک مختصر سا حاشیہ تھا جو اس کتاب میں بھی ہے، آپ رجوع کیجئے. اب ہم بحث کرتے ہیں، دیکھیں ایک غیر بالغ یا غیر عاقل شخص جس کو ہم مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، اور وہ شخص جو کسی کام پر طاقت اور قدرت نہیں رکھتا کسی کام کے انجام دینے پر، تو ایسے افراد کو مکلف نہیں کہا جائے گا. ان پر واجب نہیں ہے یا کوئی بھی چیز حرام نہیں ہے. مکلف کے لیے وہی چیز واجب ہو جائے گی یا حرام اسے کہا جائے گا، لیکن ان افراد کے لیے اسی شے کو، مثلا نماز مکلف کے لیے واجب ہے، غیر مکلف کے لیے واجب نہیں ہے. روزہ مکلف کے لیے واجب ہے، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد وغیرہ ذالک، اسی طرح عبادات تمام کی تمام. اور مثلا برائیوں سے بچنا، فرض کر جھوٹ یہ ایک برائی ہے، مثال کے طور پر چوری یہ ایک برائی ہے، یہ اللہ نے نہیں کی ہے اس کے بارے میں. دوسرے نمبر پر مثال کے طور پر آپ خیانت، یا مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں جوا کھیلنا، تاش کھیلنا، اور زنا ہے، غیبت ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو انجام نہیں دینا چاہیے. لیکن یہ شخص جو دیوانہ ہے، جو مکلف نہیں ہے، ان کے لیے ہم نہیں کہیں گے کہ یہ ان پر واجب ہے اور یہ حرام ہے. بس اگر دیوانہ یا مجنون یا وہ بچہ جھوٹ بولے یا نماز نہ پڑھے تو اس جھوٹ بولنے کے سبب اسے عذاب نہیں دیا جائے گا. اس نماز کے ترک کے سبب سے اسے عذاب نہیں دیا جائے گا.
کہتے ہیں اگرچہ فضل الہی کی بنا پر بعض موارد میں بہت سے ایسے اعمال حسن ہیں، اچھے اور نیک اعمال ہیں، اگر وہ انجام دیتا ہے بچہ جو بالغ نہیں ہوا، صحیح طریقے سے نماز ادا کرتا ہے، صحیح طریقے سے حج بجا لاتا ہے، تو اللہ کی جانب سے اسے ثواب ملے گا، اسے جزا دی جائے گی۔ لیکن پھر دوبارہ تکرار کر رہے ہیں کہ مکلف نہیں ہے ان اعمال کے انجام لانے پر، اور ترک کی صورت میں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اب ہے کہ دیکھیں، ظاہر ہے چونکہ بچے ہوتے ہیں، کچھ دیوانے ہوتے ہیں جو برے کام بھی کرتے ہیں، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ دیکھیے سرپرست جو ہے، جو ولی ہے، جو قیم ہے بچے کا یا دیوانے کا، وہ اس کی ذمہ داری ہے شرعی کہ ناپسند اعمال سے روکے، اور اسی طرح خود نظام اسلامی کے واجبات میں سے ایک واجب عمل یہ ہے کہ اس طرح کے ناپسند اعمال، غیر شائستہ اعمال سے انہیں روکے۔ اور بس واجب ہے کہ سرپرست اور قیم اور ولی طفل اس بچے کو روکے کہ وہ لوگوں کے حقوق کی طرف تجاوز نہ کرے، اور لوگوں کے حقوق کو پائمال نہ کرے، اور حاکم پر بھی واجب ہے کہ حفظ نظام کی خاطر اور اجراء عدالت کی خاطر ایسے شخص کو تنبیہ کرے۔ یہ یہاں تک۔ اب آتے ہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ شخص جو غیر قادر ہے، وہ واجب کسی بھی عمل کو انجام نہیں دے سکتا، یا کسی فعل حرام کو ترک کرنے کی قدرت اس میں نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں بعض موارد میں تکلیف اس سے ساقط ہو جاتی ہے، یعنی بعض موارد میں یہ شخص مکلف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو مریض ہے، تو ظاہر ہے اس روزے کی تکلیف بھی اس کو نہیں دی جائے گی، لذا مکلف بالصوم نہیں ہوگا۔ لیکن اگرچہ بعض موارد میں اس کی عدم قدرت اور ناتوانی کسی بھی ایک عمل سے کسی دوسری ذمہ داری کو کھینچ کر لاتی ہے، مثلا اس عمل پر قدرت نہیں رکھتا، لیکن اس کے بدلے میں ایک اور چیز ہے جو انجام دینی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کی تفصیلات فقہ میں آئے گی۔ مثال کے طور پر جو شخص مریض ہے اس حد تک کہ روزہ اس کے لیے جان لیوا ہے، تو ایسے شخص کے لیے ہے کہ روزے کے بجائے یہ کفارہ ادا کرے گا۔ انشاءاللہ ویسے صوم اور روزے کی جو چیزیں ہیں بعد میں بیان کریں گے کہ کہاں کہاں کفارہ واجب ہے اور کہاں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے، اور کہاں نہ کفارہ واجب ہے اور نہ ہی قضا واجب ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ ان کے بارے میں اپنے مقام پر بحث کی جائے گی۔ آتے ہیں ہم احکام کے بارے میں۔ دیکھیے فقہ کا تعلق ہے افعال مکلفین سے۔ میں یہ بتا دوں کہ افعال مکلفین وہ افعال جو افعال اختیاریہ ہیں، انہیں افعال تکلیفیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ فقہ کا موضوع یہی ہے، فقہ کا تعلق اسی چیز کے ساتھ ہے، فعل مکلف سے، فعل اختیاری نہ فعل غیر۔ مثلا سانس لینا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اب فقہ کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ وہ افعال جو اختیاری ہیں، ایسے افعال اختیاری کے لیے حکم 5 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے واجب ہو، ممکن ہے حرام ہو، ممکن ہے مستحب ہو، ممکن ہے مکروہ ہو، ممکن ہے مباح ہو۔
اب ان احکام کے بارے میں کہ آپس میں ان کی کیا نسبت ہے، آیا یہ تباین ہے، متباین ہے، آپس میں تضاد رکھتے